خادین آزاد خوش آمدید۔ انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی انگریزی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک قومی مسئلہ کہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ پرابلم یہ ہے کہ انگریزی سے ہم جتنا بھاگتے ہیں، جس گلی میں داخل ہوتے ہیں اس کے دوسرے کونے پہ انگریزی کھڑی ملتی ہے ہمیں۔ تو اس سے بھاگنے کی بجائے اگر ہم اسے قبول کر لیں اور اسے ایمبریس کر لیں اور اس پر تھوڑا سا کام کر لیں تو بڑی امید ہے کہ بڑا افاقہ ہوگا اور ہماری پرسنل اور پروفیشنل گروتھ میں یہ بہت فائدہ دے گی ہمیں۔ آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ ایک دور میں اس آرگومنٹ کا باہر رہا ہوں کہ جو زبان ہے صرف مادری زبان سیکھنی چاہیے، اسی میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اس کے علاوہ ساری زبانوں کو پھینک دینا چاہیے، کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ یو آر گڈ ٹو گو، آپ بہت اچھا کر جائیں گے۔ لیکن جب پروفیشنل زندگی میں آتے ہیں، سوسائٹی میں آپ موو کرتے ہیں تو آپ اس چیز کا بڑے اچھے سے ادراک ہو جاتا ہے کہ انگریزی بہرحال ایک اہم زبان ہے، بین الاقوامی رابطے کی زبان ہے۔ میرے مخاطبین صرف وہ لوگ ہیں جو کہ انگریزی پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن جب بولنے کی باری آتی ہے تو ان کو کافی مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ چند سال پہلے ریحان اللہ والا نے میرا ایک انٹرویو کیا تھا۔ اب ان کا ایک خاص فارمیٹ ہے کہ وہ جب انٹرویو کسی کا کر لیتے ہیں تو ان کے متعلقین ان سے رابطہ کرتے ہیں، وہ خاص طور پہ ترغیب دلاتے ہیں کہ اس شخص کو لازمی انٹرویو کرو، اس کے بارے میں بات کرو، اس کے خیر فائدے اپنی جگہ۔ میرا انٹرویو کیا تھا ابو طلحہ نے، بنگلہ دیش سے، بڑے پیارے بھائی ہیں اور آج کل انگریزی لٹریچر پڑھنے یورپ گئے ہوئے، ان سے رابطہ رہتا ہے بہرحال۔ تو یہ انٹرویو کا کلپ اگر آپ دیکھیں۔ But currently, I am focusing on my vocals so I can become a nice voiceover artist. There is lesser opportunities in native language. تو مجھ سے بالکل بات ہی نہیں ہو رہی، میں بالکل سٹر کر رہا ہوں اور نہ کوئی ربانی ہے گفتگو میں، نہ کوئی بات سجھائی دے رہی ہے۔ وہ ایک میم بھی ہے نا بڑی مشہور، کہ مطلب دماغ میں آپ کے چل رہی ہوتی ہے انگریزی اور طرح سے، جب آپ زبان پہ آتے ہیں وہ بالکل اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کے میں حالات میرے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابو طلحہ کے انٹرویو سے ٹینا شایانی کی ٹیسٹیمونیل تک کا جو سفر ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ میں آپ سے کچھ پوائنٹ سرچ کرتا ہوں۔ ٹینا شایانی نے خاص طور پہ ٹیسٹیمونیل کے دوران اس نے میری انگریزی کنورزیشن کی اسکلز کی بڑی تعریف کی۔ Hello, my name is Tina. I have been working with Talha for the last few months. Mastery of the English language is quite incredible and he is a creative and wonderful person to work with. ٹوٹل 6 پوائنٹس ہیں میری نظر میں جن پر میں نے کام کیا، جس نے مجھے بہت فائدہ دیا، اور یہ بہت کوئی لمبا عرصہ نہیں لگا۔ جو بنیادی سی انگریزی کے مسائل تھے وہ بہت کم عرصے میں دور ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے جب ہم انگریزی بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے جو بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، ہمیں نہ تو ماحول ملتا ہے بولنے کے لیے انگریزی، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ملتا ہے جس سے انگریزی میں بات کی جا سکے۔ ایک ایپ ہے ایلسا اسپیک کے نام سے، آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ اس ایپ میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ آپ کا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں، آپ بول کے دکھاتے ہیں تو وہ آپ کی ٹونیلٹی، آپ کی انوٹیشن، آپ کہاں پر ایمفسائز کر رہے ہیں، لفظ پر کتنا زور دے رہے ہیں، زیر و بم کا کتنے ہیں، پازن اینڈ اسٹریسز، ویکیبلری، پروننسیشن، یہ ساری چیزوں کو مل ملا کے آپ کا جو سکور بنتا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ کو پرسنلائز لیسنز دیتے ہیں کہ آپ کے کن کن ایریاز میں امپرومنٹ کی بہت ضرورت ہے، اور اس طرح کے لیسنز دے رہے ہوتے ہیں۔ انٹریکٹیو لیسنز ہوتے ہیں، آپ جب بولتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کہاں غلط بول رہے ہیں۔ جو آپ ٹھیک بولتے ہیں اس کو گرین کر دیتے ہیں، جو آپ ٹھیک نہیں بولتے اس کو ریڈ کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ سیلیبریٹیز اور جو مشہور لوگ ہیں انگریزی بولنے والے، انہوں نے کس طرح اس لفظ کو ادا کیا، ان کے چھوٹے چھوٹے کلپس بھی آپ کو اس میں دیکھنے کو ملیں گے۔ رول پلینگ کا اس میں بڑا اچھا، ہم جو غارت کرتے ہیں انگریزی سیکھنے کے نام پر، یہ پاکستان میں بے شمار انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پر، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اس ایپ کو پہلے فری استعمال کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کا پریمیم ورژن لے سکتے ہیں۔ اکثر بلیک فرائیڈے، کرسمس اور اس طرح کے موقعوں پر اس پہ اچھی خاصی سیل لگی ہوتی ہے اور 50-70% تک اس پہ رعایت ہوتی ہے۔ تو سال کا آپ کو تقریباً مجھے یہ پڑا تھا 4700 روپے میں سال کا۔ تو آپ ان کی ویب سائٹ چیک کر سکتے ہیں، ایپ پہ بھی پروموشن آپ کو آ جائے گی، وہیں سے آپ اس کو اویل کریں اور یو آر گڈ ٹو گو۔ یہ میجر گیم چینجر، سب سے زیادہ جس نے میری پروننسیشن بہتر کی، جملے کی ساخت سمجھنے میں مدد کی، وہ ایلسا اسپیک ہی تھی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کر لیں۔ دوسری چیز، ایک پیریٹو پرنسپل ہے جسے 80-20 رول بھی کہا جاتا ہے،
کہ آپ کی جو 80% رزلٹس ہیں وہ 20% ایفرٹس کے نتیجے میں آتے ہیں. سمپلیفائی کرتے ہیں اس کو, یعنی آپ جو 20% محنت کرتے ہیں نا وہ آپ کا 80% رزلٹ لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اس کو اگر مزید پڑھنے کا شوق ہو تو پلیز اس کو چیٹ جی پی ٹی کو دے کے جیمنائی یا جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں اے آئی ٹول, اور اگر نہیں کرتے تو پلیز اس کو سیکھ لیں. تھوڑا سا سمپل پرومپٹ دیں اس کو, سادہ سی زبان میں اپنی زبان میں دے لیں, رومن میں دے لیں کہ میں اس کو سمپلیفائی کر کے بتا دو اس رول کو, اور اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز کیا ہیں, اس کی انالوجیز کیا ہیں, ایگزامپلس کیا ہیں, ریئل ورلڈ ایگزامپلس میں سے اس کو بتا دو. سو وہ آپ کو بڑا اچھے طریقے سے بتا دے گا. پریٹو پرنسپل کے تحت اگر ہم انگریزی سیکھیں تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بڑی آسانی سے اور اوور ویلم ہوئے بغیر, ایک ذہن پر ایک اضافی بوجھ سوار کیے بغیر ہم انگریزی کو بڑے اچھے سے سیکھ سکتے ہیں. اس کی تھوڑی سی کیلکولیشن بتائیے, ایک آرٹیکل میں شیئر کر رہا ہوں, ڈسکرپشن میں آپ ضرور پڑھیں. leonardoenglish.com پہ یہ آرٹیکل اویلیبل ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک نیٹو اسپیکر کے ہاں 20,000 سے لے کے 35,000 ورڈز تک کی ویکیبلری پائی جاتی ہے. اب دیکھیے گا کہ پریٹو پرنسپل یہاں استعمال کس طرح سے ہو رہا ہے, لیکن جو کانورزیشن یعنی روزمرہ کی رابطے کی زبان ہے نا, اس میں صرف اور صرف 3,000 الفاظ پہ اگر آپ کا عبور ہے تو آپ ایک نیٹو کے لیول کی انگریزی بول سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ 3,000 الفاظ پر عبور حاصل کرنا کوئی اتنا مشکل کام ہے. 2 سے 3 مہینے ہمارے یہاں رٹا ویسے ہی بڑا اچھا لگتا ہے, تو آسانی کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہیں. آپ چیٹ جی پی ٹی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے روٹین ایک بنا دو کہ 3,000 لفظ ہیں مجھے جو کہ کانورزیشن میں روزانہ روزمرہ کی ایوری ڈے لینگویج میں استعمال ہوتے ہیں, تو مجھے اسے سیکھنا ہے, کتنے عرصے میں سیکھنا ہے وہ اسے بتا دیں, کتنا وقت دن میں دے سکتے ہیں, وہ آپ کو ایک پراپر اسکیجول بنا کے دے دے گی. تو روزانہ اسی جو چیٹ میں جائیں اور اسی تھریڈ کے اندر اس سے بات کرتے رہیں, ایونچولی آپ اچھے سے سیکھ جائیں گے اس کو. اچھا, یہ تو ہو گیا ایک سائڈ. اب اس کی فلپ سائڈ دیکھتے ہیں. ایک اور ٹرک ہے جسے آپ استعمال کر کے بہت کم عرصے میں انگریزی امپروو کر سکتے ہیں, یعنی میں نے اسی طرح کیا تھا. آپ یہ تو ہو گیا پریٹو پرنسپل جو آپ نے سیکھنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ غلطیاں کیا کرتے ہیں آپ انگریزی میں. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو ون آف دی بیسٹ ایکٹر کہتے سنا, ون آف دی بیسٹ فلاں کہتے سنا. اچھا, اس طرح کی بے شمار غلطیاں آپ سب سے پہلے یوٹیوب پہ لکھیں انگلش اسپیکنگ, ٹاپ انگلش اسپیکنگ مسٹیکس یا ٹاپ انگلش گرامیٹیکل مسٹیکس, اس طرح کے کی ورڈز ڈالیں گے, آپ کو بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی جو آپ کو کریڈیبل لگیں. 2-3 ویڈیوز دیکھیں, ان میں جو کامن پیٹرنز ہیں ان کو نوٹ کریں, اور یو ول کم ٹو نو کہ وہ بہت لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے, اور صرف ان کو امپروو کرنے سے, ان ورڈز کی پروننسیشن یا ان گرامیٹیکل رولز کو دیکھ لینے سے, اس کو سمجھ لینے سے آپ کا 80% کام ہو جائے گا. یہاں پر پریٹو پرنسپل کار فرما ہوتا ہے اور میدان عمل میں آتا ہے. اس کو ضرور دیکھیے گا. اچھا, ایک اور چیز مجھے ایک بندے نے ریکمینڈ کیا تھا گیم آف تھرونز دیکھنا. نارملی آئی ڈونٹ واچ فکشن ایٹ آل, لیکن سائی فائی موویز اور اس طرح میرا یونرا نہیں ہے, میں پسند نہیں کرتا. لیکن گیم آف تھرونز کے میرے خیال 7 یا 8 سیزنز دیکھنے کے بعد انکانشیسلی میری انگریزی بہت زیادہ امپروو ہو گئی. یہ بڑا اچھا ہوا. ہم کرتے, مصیبت یہ کہ ہم کرتے ہی ہیں کہ جب بھی انگریزی سیکھنے کی بات آتی ہے ٹینسز لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ڈکشنری کھول کے بیٹھ جائیں گے. تو اس طرح سے مطلب آپ دیکھیں نا کہ اب اردو زبان جب ہم نے سیکھی یا پنجابی گھروں میں بولتے ہیں, کسی کی مادری زبان ہے, اس کے لیے کتابیں پڑھنا یا جو پہلے ہم ٹینسز تو نہیں, اس کے گرامیٹیکل رولز تو نہیں سیکھتے نا, تو انٹل انلیس آپ نے کوئی اسکالرلی کام نہیں کرنا یا کوئی یونیورسٹیز کے لیے ریسرچ پیپر نہیں لکھنے, تو اور رابطہ کانورزیشن کے لیے انگریزی سیکھ رہے ہیں یا جو بنیادی سی کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کے لیے سیکھ رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو اتنا زیادہ دقیق چیزوں میں جانے کی ضرورت ہے, اتنی زیادہ کمپلیکسٹی میں گھسنے کی ضرورت ہے. تو اس کو آپ ضرور دیکھیے. بلکہ کوئی بھی جو آپ کو پسند آئے آپ کے یونرا کے مطابق, کسی دوست سے, کسی فرینڈ سے ریکمنڈیشن لے لیجیے. اور فیورز کے متعلق یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیورز آپ کی زندگی میں آپ کی سوشل لائف کو کس طرح سے امپروو کر سکتی ہے. خیر, آگے چلتے ہیں. اب یہ سب سے اہم نقطہ ہے, سب سے اہم نقطہ. اگر آپ کو کوئی بندہ نہیں ٹکرا جس سے آپ انگریزی بولیں اور اپنا سر پھوڑیں اس کے ساتھ, تو ایک کام کر لیں, اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیں. اپنے فون کو سامنے رکھیں. ایک ویب سائٹ ہے ultraspeaking.com. تو آپ کریں گے یہ کہ ان ساری چیزوں کو پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل فون کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی موضوع کے اوپر فی البدیہہ بالکل
رینڈملی جو آپ کا دن میں کوئی واقعہ گزرا یا آفس میں کچھ ہوا, اسکول میں کچھ ہوا, کالج میں کچھ ہوا, آپ کے گھر میں, اس کے متعلق انگریزی کے اندر آپ نے فی البدی گفتگو کرنا رکے بغیر. یعنی پاز تو لے سکتے ہیں لیکن اس پہ بہت زیادہ سوچنا نہیں ہے. اس سے آپ کی ایک تو فی البدی گفتگو کرنے کی صلاحیت امپروو ہوگی. یعنی امپرومپٹ کس طرح سے کرنا ہے آپ نے کیمرہ یا کسی بھی شخص سے فوراً بات کس طرح سے کرنی وداؤٹ اینی اسکرپٹ اور پہلے سے تیاری کے. یہ چیز آپ نے تقریباً 60 دنوں تک لگاتار کرنی ہے روزانہ 1 منٹ کے لیے. اب معاملہ یہ کہ یہ ویڈیو کون سا پبلش آپ نے کہیں کرنی ہے, سو اس کو بناتے وقت خاص ڈریں نہیں اور اپنے اس خوف کو دماغ سے نکالیں اور تصور کریں کہ بھائی یہ ویڈیو بن رہی ہے اور جیسی ویڈیو بنے گی میں اسے ڈیلیٹ کر دوں گا. اس کو آپ اپنی کسی گوگل ڈرائیو میں رکھ لیں, ڈیز کے نام سے 30 دن ایک, جس طرح آج مارچ چل رہا ہے, مارچ کا ایک فولڈر بنائیں, اس میں روزانہ کا ایک نیا فولڈر بنا لیں یا جو ویڈیو بنائیں اس کو ری نیم کر لیں. اب آپ کو پتہ ہی چلے گا 2 مہینے کے بعد کہ پہلے دن اور آخری دن میں کتنا میجر ڈفرینس آپ کی لینگویج میں آیا, آپ کے بول چال میں آیا اور اس قدر امپروو ہوگی آپ کی زبان, اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے 60 دنوں کے سفر میں کتنی امپروومنٹ آئی آپ کی زبان کے اندر. سو یہ سیدھا چیزیں 6 پوائنٹس تھے جن کی مدد سے آپ اپنی انگریزی امپروو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اسی طرح سے انگریزی امپروو کرنے کی ٹپس دیکھتے رہیں گے اور اس پہ پریکٹس نہیں کریں گے تو یقین کریں گے بالکل ایسا ہی ہے کہ ویٹ لاس کی ویڈیوز دیکھتے رہنا, لوگوں کے ٹرانسفارمیشنل جرنیز دیکھتے رہنا اور کھانا کم نہ کرنا یا ڈائٹ کا خیال نہ کرنا, ایکسرسائز نہ کرنا. سو اٹس آل اباؤٹ پریکٹس جی. اصل چیلنج یہ ہے کہ اس نالج کو بروئے کار لانا, اس کو کام میں لے کر آنا اور اپنے فائدے میں استعمال کرنا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ کے پاس اور بھی کچھ اس طرح کے پوائنٹس ہیں جس سے کسی کو مدد مل سکے یا آپ نے ذاتی طور پر اس کی مدد سے امپروو کیا ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.